السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جس میں کانسٹنٹینوپل یعنی کہ استنبول کی فتح کا ذکر ملتا ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد جب ہم یہ احادیث پڑھتے ہیں ہمیں اس پریڈکشن کی سگنیفیکنس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ پریڈکٹ کیا کہ مسلمان کانسٹنٹینوپل کو فتح کر لیں گے، اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور کانسٹنٹینوپل ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر اپنے زمانے کی سپر پاور تھی۔ کانسٹنٹینوپل کتنا میگنیفیسنٹ شہر تھا، اس کا اندازہ آپ ہاگیا صوفیہ سے لگائیں۔ 1500 سال پہلے یہ سٹرکچر بنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا یہ سٹرکچر، اور اگر آپ ابھی استنبول میں جا کر اس کو دیکھیں تو آپ اس کی خوبصورتی، اس کی کنسٹرکشن اور اس کی میگنیفیسنس سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو امیجن کریں کہ آج سے 1500 سال پہلے جو اس کو دیکھتا ہوگا اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ صحابہ کے دور سے ہی اس شہر کو فتح کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں، اسی لیے آپ کو استنبول میں ایک صحابی کی قبر بھی ملتی ہے، اور صحابی بھی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان، جن کے پاس آپ علیہ السلام 6 مہینے تک ان کے گھر میں رہے، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ بھی کوششیں کر رہے تھے کہ اس شہر کو فتح کر پائیں، لیکن یہ شہر پہلی مرتبہ 1253 میں سلطان محمد فاتح نے فتح کر لیا۔ اب یہاں تک کی ہسٹری تو آپ کو پتہ ہے، اس سے آگے جو میں آپ کو بات بتاؤں گا شاید وہ آپ لوگوں کے لیے نئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی ٹائم لائن یا کوئی ایونٹس نہیں مینشنڈ، سمپلی آپ نے فرمایا کہ یہ شہر فتح ہو جائے گا اور اس کے لشکر اور کمانڈر کے بارے میں بتایا۔ لیکن جو باقی کی احادیث ہیں اس میں یہ شہر آخر الزمان میں جا کے فتح ہوگا، اور جو احادیث ہیں جو آگے چل کے میں بتاؤں گا اس کے اندر ایک سیریز آف ایونٹ ہے، اور اس سیریز آف ایونٹ میں جس وقت قسطنطنیہ فتح ہوگا تو اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہوا؟ استنبول میں اس وقت تو مسلمانوں کی حکومت ہے اور ترکی مسلمان ملک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخر الزمان کے اندر کانسٹنٹینوپل دوبارہ فتح ہوگا اس وقت وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس وقت وہاں پہ کمال اتاترک ٹائپ کے مسلمانوں کی حکومت ہو۔ اب میں آپ کو 4 احادیث سناتا ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4294، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی، مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے ایک پوری ٹائم لائن بتائی ہے، اور اب میں آپ کو 2 حدیث اور سناتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7333، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے ایک ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی میں ہے اور ایک جانب سمندر میں؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے خلاف بنو اسحاق میں سے 70,000 لوگ جہاد کریں گے۔ وہاں پہنچ کر وہ اتریں گے تو ہتھیار سے جنگ کریں گے نہ تیر اندازی سے، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس شہر کی ایک دیوار گر جائے گی، پھر وہ دوبارہ کہیں گے تو دوسری دیوار گر جائے گی، پھر وہ دوبارہ کہیں گے تو تیسری دیوار گر جائے گی۔ جب وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے ایک چیختی ہوئی آواز آئے گی کہ دجال نمودار ہو گیا، چنانچہ وہ ہر چیز کو چھوڑیں گے اور واپس پلٹ پڑیں گے۔ اسی حدیث کا ایک دوسرا ترک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے۔ یعنی آخر الزمان کے اندر جو کانسٹنٹینوپل کی فتح ہوگی اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو جو فتح سلطان محمد فاتح نے کی ہے وہ اس حدیث کے مطابق نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو پراپر جنگ ہوئی تھی، سیج تھا، 3-4 مہینے کی لڑائی تھی، اور اس حدیث کے مطابق اس شہر کو فتح کرنے میں ایک تیر اور ایک تلوار بھی نہیں چلے گی۔ 2 حدیث اور سنیے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4295، یہ ضعیف حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑی جنگ، قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا نکلنا، تینوں چیزوں میں 7 مہینے کا وقفہ ہوگا۔ ایک اور حدیث
4296 سنن نبی داؤد کی ہے. یہ حدیث بھی ضعیف ہے لیکن اس کے اندر ایک ٹائم لائن مینشن ہے. آپ نے فرمایا بڑی جنگ اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان 6 سال کی مدت ہوگی اور 7ویں سال میں مسیح دجال کا ظہور ہوگا. اس حدیث کو مینشن کرنے کے بعد ابو داؤد آگے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث پچھلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے. اب جو پہلی حدیث میں نے بتائی جس میں آپ علیہ السلام نے ایک سیریز آف ایونٹ بتایا، اس کے اندر پہلی چیز بیت المقدس کی آبادی، دوسری مدینہ کی ویرانی، تیسری لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور، اور احادیث کے اندر اس جنگ کی کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں جو میں آگے بتاتا ہوں، چوتھی قسطنطنیہ کی فتح، اور پانچویں دجال کا خروج. اس حدیث کے مطابق جو ٹریگرنگ ایونٹ ہے وہ ہے بیت المقدس کی آبادی، جس کو اسکالرز نے اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس گلوبل پالیٹکس، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر امپورٹنٹ سٹیج پہ آ جائے گا. ورلڈ وار 1 سے پہلے جیروزلم کی دنیا کی پالیٹکس میں کوئی حیثیت نہیں تھی. صرف ایک چیز پتہ تھی کہ 1897 میں زائنسٹ موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی سوئٹزرلینڈ کے شہر بازل میں، اور ان زائنسٹ نے آٹومن امپائر سے یہ شہر خریدنے کی کوشش بھی کی تھی. لیکن پھر ورلڈ وار 1 شروع ہوتی ہے اور کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کہ آؤٹ آف نو ویئر جیروزلم ایک دم سے انٹرنیشنل سٹیج پہ آ جاتا ہے. اور وہ ایونٹس کیا ہوئے؟ 1917 میں برٹش آرمی نے جیروزلم کو فتح کر لیا. 1917 میں برٹش آرمی نے ایک ایسی ڈکلیریشن ایشو کی جس کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی. ڈکلیریشن کا نام تھا بیلفور ڈکلیریشن. یہاں پہ زائنسٹ کو جیروزلم میں اپنی ہولی لینڈ بنانے کی اجازت دی گئی اور دنیا بھر سے جیوز کو اٹھا کر جیروزلم میں آباد کرنا شروع کر دیا گیا. اب آپ دیکھیے ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا یورپین ملکوں کی لڑائی سے، اختتام ہوا خلافت اور آٹومن کے ختم ہونے پہ، اور بیلفور ڈکلیریشن اور جیروزلم دنیا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آ گیا. ورلڈ وار 2 کے بعد اسرائیل بن گیا. اسرائیل کے بننے سے لے کر آج تک اس کی پاور آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. 2017 میں US پریزیڈنٹ نے جیروزلم کو اسرائیل کا آفیشیل کیپٹل تسلیم کر کے اپنی ایمبیسی وہاں موو کر دی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کا جو ٹریگرنگ ایونٹ تھا وہ ہو چکا کہ جیروزلم دنیا کی انٹرنیشنل سٹیج پہ ایکٹیو ہو گیا. دوسرا ایونٹ تھا مدینہ کی ویرانی. دنیا کی پالیٹکس میں مدینہ کا کیا رول ہے؟ اسلامی دنیا کی پالیٹکس میں مدینہ کا کیا رول ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس ٹائم لائن میں جو تیسرا ایونٹ ہے وہ ہے فتنوں اور لڑائیوں کا ظہور. اور ایک اور حدیث میں اس بڑی جنگ کا ذکر بھی ملتا ہے جو اس دوران ہونی ہے، جسے ملحمۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں. یہ وہ جنگ ہوگی جو درائے فرات پہ سونے کا پہاڑ نکلنے سے ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7276. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ درائے فرات سونے کا ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا. جب لوگ اس پہاڑ کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل نکلیں گے. جو لوگ اس کے قریب ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے دوسرے لوگوں کو اس میں سے سونا لے جانے کی اجازت دی تو وہ سب کا سب لے جائیں گے. اس پر وہ جنگ آزما ہوں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے. کیا یہ سونے کا پہاڑ نکل آیا؟ بالکل. 1974 میں پیٹرو ڈالر مانیٹری سسٹم آنے کے بعد آئل اس وقت دنیا میں وہی رول پلے کر رہا ہے جو گولڈ کا. اس کا مطلب کہ ابھی ہم ٹائم لائن کے حساب سے جہاں کھڑے ہیں وہاں پر اب اگلی باری اس بڑی جنگ کی ہے جس کے بعد کانسٹینٹینوپل دوبارہ فتح ہوگا. اب اگر آج کی سچویشن دیکھیں تو آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنا کے ہو سکتا ہے ایسے پولیٹیکل ایونٹس ٹریگر ہوں جس کے بعد یہ شہر اور یہ ملک مسلمانوں کے کنٹرول سے نکل جائے. 2023 میں ٹریٹی آف لوزان بھی ختم ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ترکی کے اندر نہ صرف اکنامک بلکہ پولیٹیکل ڈسرپشنز بھی نظر آئیں گی. یہ شہر اور یہ ملک شاید مسلمانوں کے کنٹرول سے بھی چلا جائے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے.